السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الکرام المہتدین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فاعلم انہ لا الہ الا اللہ۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من مات وهو يدعو من مات وهو يعلم انه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ آج کے درس میں آپ سب کا پرتپاک استقبال ہے۔ اللہ کی حمد و ثنا اور نبی اور آل و اصحاب پر صلاۃ و سلام کے بعد تہ دل سے ہم آپ تمام کو شکریہ کہتے ہیں اور آپ سے امید کرتے ہیں کہ آج کے درس کو غور سے سماعت فرمائیں گے، سمجھیں گے، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ زیادہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آج کے درس کا موضوع ہے کلمہ طیبہ کی شرطیں کیا ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کلمہ طیبہ کس کو کہتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ، اور اس کے ساتھ محمد الرسول اللہ۔ پہلا جز ہے کلمے کا لا الہ الا اللہ، اس کی کیا شرطیں ہیں یہ جاننا ضروری ہے۔ جس طرح سے ہر عبادت کی شرطیں ہوتی ہیں نا، اسی طرح سے کلمہ لا الہ الا اللہ کے اقرار اور گواہی دینے کی بھی شرطیں ہیں۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ زیادہ تر مسلمانوں کو معلوم ہی نہیں کہ کلمہ طیبہ کی لا الہ الا اللہ کی کیا شرطیں ہیں۔ اس کا علم ہی حاصل نہیں کرتے ہیں، نہ سیکھتے ہیں نہ سکھاتے ہیں۔ کلمہ جیسے تیسے پڑھ لیتے ہیں، پڑھوا لیتے ہیں، اور اس کے بعد سیدھے طہارت اور نماز پہ آ جاتے ہیں۔ کلمہ کے بارے میں ڈیٹیل تفصیل نہ خود جانتے ہیں نہ دوسروں کو بتاتے ہیں۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے۔ جبکہ کلمہ طیبہ کا اقرار کرنا، اس کی گواہی دینا تبھی فائدہ مند ہوگا، مفید ہوگا، جب ہم کلمہ طیبہ کی شرطوں کو اچھی طرح سے جانیں گے اور پھر اس کے مطابق عمل کریں گے، اس کے تقاضوں کو پورا کریں گے۔ جب تک یہ شرطیں جمع نہیں ہوں گی، جب تک ہم ان شرطوں کو نہیں جانیں گے اور ان کے تقاضوں کو پورا نہیں کریں گے، تب تک ہمارا کلمہ پڑھنا فائدہ مند نہیں ہوگا۔ بھلا بتائیے کہ اگر کوئی شخص جیسے چاہے جب چاہے نماز پڑھ لے اور نماز کی جو شرطیں ہیں ان کا خیال نہ رکھے، تو کیا اس کی نماز صحیح ہوگی؟ اس کی نماز قابل قبول ہوگی؟ کوئی فائدہ ہوگا نماز پڑھنے کا؟ نماز کی شرطیں ہیں یا نہیں ہیں؟ کیا شرطیں ہیں نماز کی؟ وضو کرنا، طہارت حاصل کرنا، ہے نا؟ نماز پڑھنے والا کیا ہو؟ پاک ہو۔ جس جگہ پر نماز پڑھ رہا ہے وہ جگہ پاک ہو، قبلے کی طرف رخ ہو، باوضو ہو، نماز کا وقت داخل ہو چکا ہو، نیت ہو، وغیرہ وغیرہ۔ نماز کی شرطیں ہیں نا۔ ان شرطوں کو پوری کیے بغیر اگر کوئی نماز پڑھے تو اس کی نماز قابل قبول نہیں ہے، صحیح نہیں ہے، اور گویا کہ اس کی محنت بیکار جائے گی۔ اسی طرح سے کلمہ لا الہ الا اللہ ہے، یوں ہی پڑھ دینا، اقرار کر لینا، گواہی دے دینا، یہ فائدہ مند نہیں ہے جب تک کہ ان کی شرطوں کو ہم پوری نہیں کریں گے۔ سمجھ گئے نا؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جب تک ہم کلمہ لا الہ الا اللہ کی شرطوں کو
پوری نہیں کریں گے تب تک یہ کلمہ ہمیں فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ شرطیں کیا ہیں اس کی؟ کلاس نہیں ہے جی کلاس ہو رہی ہے، تشریف رکھیے۔ ایسی میری کلاس نہیں ہے، آپ کی کلاسیں ہیں؟ نہیں ہے، میں پوچھنے آیا تھا کہ وہ انہوں نے آپ کے پاس جی جی کہ کلاسز کب شروع ہیں بچوں کے لیے؟ بچوں کے لیے تو نہیں، ابھی بڑوں کے لیے ہے۔ بڑوں کے لیے ہے؟ ہاں بچوں کے لیے کب اسٹارٹ ہوگا؟ بچوں کے لیے ستمبر میں انشاءاللہ۔ سپتمبر میں؟ جی جی، اور ایڈمیشن کا کیا ہے؟ اب میرا درس ہو رہا ہے، تفصیل تو نہیں بتا سکتا، چلیں اوکے، لائیو چل رہا ہے یہ، تھینک یو۔ ٹھیک ہے، بعد میں آئیے۔ حضرت وہب بن منبہ سلف صالحین میں سے گزرے ہیں، ان سے پوچھا گیا، ان سے کہا گیا کہ الیس مفتاح الجنہ لا الہ الا اللہ، کہ کیا جنت کی چابی، جنت کی کنجی لا الہ الا اللہ نہیں ہے؟ یعنی کیا ایسا نہیں ہے کہ جو لا الہ الا اللہ پڑھ لے گا، اس کا اقرار کر لے گا، اس کی گواہی دے دے گا، وہ جنت میں داخل ہو جائے گا؟ کیا ایسا نہیں ہے؟ ان سے پوچھا گیا، ان سے سوال کیا گیا، تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ بلا، کیوں نہیں، ایسا ہی ہے، جو لا الہ الا اللہ کی گواہی دے گا، جو اس کا اقرار کرے گا، جو اس کو پڑھے گا، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ وَلَٰكِن مَا مِن مِفْتَاحٍ إِلَّا لَهُ أَسْنَانٌ، لیکن جو بھی چابی ہوتی ہے، کنجی ہوتی ہے، اس کے دندانے ہوتے ہیں، اس کے کیا ہوتے ہیں؟ دندانے ہوتے ہیں۔ جیسے کہ یہ چابی ہے، تو چابی میں یہ دندانہ بنا ہوا نا، یہ دیکھیں، اس کے بغیر چابی تو نہیں ہوتی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ فَإِنْ أَتَيْتَ بِمِفْتَاحٍ لَهُ أَسْنَانٌ فُتِحَ لَكَ، تمہاری چابی، تمہاری کنجی جس سے تم دروازہ کھولنا چاہتے ہو، اگر اس کے دندانے ہوں گے تو دروازہ کھلے گا۔ وَإِلَّا لَمْ يُفْتَحْ لَكَ، اگر چابی سیدھی سپاٹی ہوگی، اس میں دندانے نہیں ہوں گے تو دروازہ نہیں کھلے گا۔ وہ کس طرف اشارہ کر رہے تھے؟ کہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنا بے شک جنت میں داخلے کی کنجی ہے، لیکن لا الہ الا اللہ کے اقرار کی شرطیں ہیں، جب تک ان شرطوں کو فالو نہیں کریں گے، جب تک ان شرطوں کی پیروی نہیں کریں گے، فائدہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے امام حسن بصری بہت بڑے عالم گزرے، امام گزرے سلف صالحین میں سے، ان سے کہا گیا کہ ان اناسا یقولون، لوگ یہ کہتے ہیں کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے کہا لا الہ الا اللہ وہ جنت میں داخل ہو جائے گا، لوگ یہ کہتے ہیں، اور حدیث بھی ہے، بغیر لا الہ الا اللہ کے اقرار کیے کوئی جنت میں داخل ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ کوئی شخص دنیا میں کتنا ہی اچھا کام کیوں نہ کرے، اور لوگوں کی خدمت کیوں نہ کرے، صدقہ خیرات کیوں نہ کرے، اچھا سے اچھا عمل، بڑی سے بڑی نیکی کر لے، لیکن اگر وہ لا الہ الا اللہ کا اقرار نہیں کرے گا تو وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، ہے نا؟ چاہے جتنا اچھا انسان ہو، جب تک وہ ایمان نہیں لائے گا، کلمہ نہیں پڑھے گا، جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تو یہ بات صحیح ہے، لوگ کہتے ہیں، حدیث میں بھی ہے کہ جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، کہہ دیا، وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ تو لوگ ایسا کہتے ہیں، آپ کا کیا خیال ہے؟ تو حسن بصری نے فرمایا کہ من قال لا الہ الا اللہ فأدى حقها وفرضها دخل الجنہ، صحیح بات ہے، جس نے کہا لا الہ الا اللہ وہ جنت میں داخل ہوگا، لیکن کب؟ جب وہ اس کا حق ادا کرے گا اور اس کا فرض ادا کرے گا۔ لا الہ الا اللہ کہہ دینا کافی نہیں ہے، اس کے کہنے سے کچھ حقوق لازم آتے ہیں، اس کے کچھ تقاضے ہیں، اس کے کچھ فرائض ہیں، واجبات ہیں، ذمہ داریاں ہیں، اس کے کہنے کے بعد ان پر عمل کرنا ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ تو ان دونوں اقوال سے معلوم ہوا کہ لا الہ الا اللہ کی کچھ شرطیں ہیں، جس طرح سے نماز کی شرطیں ہیں، روزہ کی شرطیں ہیں، زکوٰۃ کی شرطیں ہیں، حج عمرہ کی شرطیں ہیں، اور ان عبادت کو ادا کرنے سے پہلے ان شرطوں کو فالو کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اسی طرح سے کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار اور اس کی گواہی دینے کی کچھ شرطیں ہیں، جب تک ہم ان کو اپنی زندگی کے اندر نافذ نہیں کریں گے، ہمارا کلمہ ہمیں فائدہ نہیں پہنچائے گا، ٹھیک ہے؟ یہ بات سمجھنے کی اچھی طرح سمجھ گئے؟ اب سوال یہ ہے کہ
کلمہ لا الہ الا اللہ کی شرطیں کیا ہیں، اس کے شرائط کیا ہیں؟ اہل علم نے اس کی 7 یا 8 شرطیں ذکر کی ہیں۔ ان میں سے پہلے نمبر پر ہے علم۔ پہلے نمبر پہ کیا ہے؟ علم۔ علم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جاننا، سمجھنا، نالج، جانکاری۔ لا الہ الا اللہ کے اقرار کی پہلی شرط یہ ہے کہ اس کا معنی اور مطلب سمجھا جائے۔ لا الہ الا اللہ کا معنی اور مطلب کیا ہے، اس کو جانا جائے، اس کا علم حاصل کیا جائے، اس کے بارے میں جانکاری ہو، یہ ڈیٹیل، یہ تفصیل معلوم ہو کہ لا الہ الا اللہ کا معنی اور مطلب کیا ہوتا ہے۔ اگر کوئی یوں ہی کلمہ پڑھ لے لیکن وہ جانتا ہی نہیں ہے کہ اس کا معنی کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، اس کے پڑھنے کے بعد کیا کرنا ہوگا، کن چیزوں سے بچنا ہوگا، تو کیا اس کا کلمہ پڑھنا اسے فائدہ پہنچائے گا؟ مان لیجئے کوئی غیر مسلم آتا ہے، سب کو معلوم ہے مسلمان ہونے کے لیے کلمہ پڑھنا پڑے گا، وہ ایمان قبول کرنا چاہتا ہے، اس نے آیا اور اس نے پڑھ لیا لا الہ الا اللہ، اعلان کر دیا، گواہی دے دیا، لیکن وہ اللہ کی عبادت نہیں کرتا ہے، نماز نہیں پڑھتا ہے، یا وہ اللہ کی عبادت بھی کرتا ہے، مسجد بھی آتا ہے اور بت کی بھی جا کے پوجا کرتا ہے، مندر بھی جاتا ہے، کیا وہ شخص دعویٰ کر سکتا ہے یا اس کے بارے میں کوئی اور دعویٰ کر سکتا ہے کہ چونکہ اس نے کلمہ پڑھ لیا ہے، اعلان کر دیا ہے اپنے مسلمان ہونے کا، گواہی دے دی ہے لا الہ الا اللہ کی، وہ جنت میں داخل ہوگا؟ گرچہ وہ مندر میں جائے، گرچہ وہ بتوں کی پوجا کرے، گرچہ وہ اللہ کے ساتھ شرک کرے، صرف اس وجہ سے کہ اس نے کلمہ پڑھ لیا ہے، کیا وہ جنت میں داخل ہوگا؟ کیوں نہیں داخل ہوگا؟ اس لیے کہ اس نے کلمہ تو پڑھ لیا لیکن کلمے کا حق وہ ادا نہیں کر رہا، کلمے کا تقاضا وہ پورا نہیں کر رہا ہے۔ جب اس نے کلمہ پڑھا تو اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ اب صرف اللہ کی عبادت ہوگی، بندگی ہوگی، اگر وہ اللہ کے ساتھ کسی اور کی پوجا کرے گا، عبادت کرے گا تو اس کا کلمہ پڑھنا اسے فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ تو کلمہ پڑھنے سے پہلے اس کا معنی اور مطلب جاننا ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کا معنی اور مطلب کیا ہے، یہ جاننا ہم سب کے لیے کیا ہے؟ ضروری ہے۔ کیوں ضروری ہے؟ یہ ہم اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے ہیں، اللہ کا یہ حکم ہے کہ لا الہ الا اللہ کا معنی اور مطلب جانو، اس کا علم حاصل کرو۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، سورہ محمد آیت نمبر 19، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ۔ فَاعْلَمْ جانتے ہیں نا، علم سے ہے، علم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جاننا۔ فَاعْلَمْ جانو، علم حاصل کرو، جانکاری لو، سمجھو، کیا؟ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، کہ لا الہ الا اللہ کا کیا معنی اور مطلب ہے۔ تو اللہ کا یہ حکم ہے، لا الہ الا اللہ کے بارے میں جاننا، سمجھنا، یہ اللہ کا حکم ہے، اور اللہ کا حکم اس پر عمل کرنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ جب تک کوئی بندہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتے ہوئے، اس کی گواہی دیتے ہوئے اس کا معنی اور مطلب نہیں سمجھے گا، نہیں جانے گا، تب تک وہ اس پر کیسے عمل کرے گا؟ سوچنے کی بات ہے نا۔ لا الہ الا اللہ پر عمل کرنے کے لیے پہلے اس کا علم ضروری ہے نا۔ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اس کے بارے میں جاننا پہلے ضروری ہوتا ہے۔ جانے بغیر کوئی کام کیسے کر سکتا ہے؟ جانے بغیر اگر کوئی کام کرے گا تو اس سے غلطی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ کسی چیز کے بارے میں یا آپ نہیں جانتے ہیں اور اس کو ہم بنانے چلے، سنوارنے چلے تو وہ بگڑے گا یا بنے گا؟ اور بگڑے گا، وہ ہم جانتے ہی نہیں ہیں اور بنانا شروع کر دیے۔ تو اسی طرح سے کلمہ لا الہ الا اللہ کو پہلے جاننا ضروری ہے، اس کا معنی اور مطلب کیا ہے، اس کو پڑھنے کے بعد ہمیں کیا کرنا ہوگا اور کیا نہیں کرنا ہوگا، یہ جاننا ضروری ہے، ورنہ کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ جنت کی چابی اور کنجی یہ ضرور ہے، لیکن صرف اس کو پڑھ کر کوئی جنت میں نہیں جائے گا جبکہ اس کے بارے میں، جب تک کہ وہ جانے گا نہیں، اس کے مطابق عمل نہیں کرے گا، ٹھیک ہے؟ اس لیے کسی نے کہہ دیا، کسی نے لکھ دیا، کسی نے گواہی دے دی لا الہ الا اللہ کی، غیر مسلم بھی کہتے رہتے ہیں، بہت سارے ہندو کافر لوگ کہتے رہتے ہیں لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، فلموں میں بھی انہوں نے کہا ہے، اور ایسے بھی کہتے رہتے ہیں، وہ کہتے ہیں سب صحیح ہے، میں گواہی دیتا ہوں، میں مانتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن اس کا گواہی دینا اس کے لیے فائدہ مند ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ صرف زبان سے کہہ رہا ہے، اس کو مانتا نہیں ہے، اس کو سمجھتا نہیں، اس کو جانتا نہیں ہے، اس کے مطابق وہ عمل نہیں کرتا ہے، ٹھیک ہے؟
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، میں نے آپ کے سامنے پڑھی، صحیح مسلم شریف کی روایت ہے، من مات وهو يعلم انه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جنت میں کون داخل ہوگا؟ فرمایا من مات وهو يعلم انه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو اس حال میں مرا کہ وہ لا الہ الا اللہ کو جانتا تھا تو وہ جنت میں داخل ہوگا، صحیح مسلم شریف کی روایت ہے، جو اس حال میں مرا کہ وہ لا الہ الا اللہ کا معنی اور مطلب جانتا اور سمجھتا تھا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ معلوم اس حدیث سے کیا ہوا کہ جنت میں داخلے کے لیے لا الہ الا اللہ کہنا ضروری ہے، اور لا الہ الا اللہ کہنے کے لیے اس کو جاننا ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ لہذا یہ سمجھ لینا کہ جس نے بھی کلمہ پڑھ لیا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا، چاہے اس کا علم اسے حاصل ہو یا نہ ہو، اس پر وہ عمل کرے یا نہ کرے، یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے جو ہمارے سماج اور معاشرے میں پائی جاتی ہے۔ آپ لوگوں سے پوچھیں نماز کی شرطیں کیا ہیں، وہ گنا دیں گے، حج عمرہ کی شرطیں کیا ہیں وہ بتا دیں گے، ہے نا؟ زکوٰۃ، صدقات، خیرات، ہر عبادت کی شرطوں پہلے جاننا ضروری سمجھتے ہیں اس کو، لیکن جب کلمہ کی بات آتی ہے، لا الہ الا اللہ کی بات آتی ہے، ان سے پوچھیے اس کا معنی، مطلب، شرطیں، کچھ نہیں معلوم، سیدھے کلمہ پڑھتے ہیں اور ڈائریکٹ کس پہ آ جاتے ہیں؟ نماز پر۔ بھائی جس طرح سے نماز کی تفصیل ہے اور صدقہ خیرات کی تفصیل ہے، حج عمرے کی تفصیل ہے، اسی طرح لا الہ الا اللہ کی بھی تفصیل ہے، اس کو بھی جاننا ضروری ہے، لیکن لوگ اہمیت نہیں دیتے ہیں، اور اسی وجہ سے آج مسلمانوں میں شرک کا بازار گرم ہے۔ جو شرک ہو رہا ہے مسلمانوں کے یہاں، باوجود اس کے کہ کلمہ پڑھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، شرک ہو رہا ہے ہمارے سماج اور معاشرے میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ لا الہ الا اللہ کا معنی اور مطلب اچھی طرح سے نہ وہ جانتے ہیں اور نہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں اور نہ اس کے تقاضوں کو پورا کرتے ہیں۔ تو قرآن کی یہ آیت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث دونوں بتا رہی ہے کہ لا الہ الا اللہ کے بارے میں جاننا ضروری ہے، جب تک ہم نہیں جانیں گے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ قرآن مجید میں ایک اور جگہ ارشاد ہے، سورہ زخرف آیت نمبر 86 وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، ٹھیک ہے؟ اللہ کے علاوہ جن کو بھی وہ پکارتے ہیں، اللہ کے علاوہ جن کی بھی وہ عبادت کرتے ہیں، جن کو وہ پکارتے ہیں یہ سمجھ کر کہ قیامت کے دن وہ ہماری سفارش کریں گے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جن کے بارے میں اس طرح کا وہ عقیدہ رکھتے ہیں وہ سفارش کے مالک نہیں ہوں گے، وہ سفارش نہیں کر سکیں گے، انہیں سفارش کی اجازت نہیں ہوگی، الا من شہد بالحق، سوائے ان کے جنہوں نے حق کی گواہی دی ہوگی، وہم یعلمون، اس حال میں کہ وہ حق کے بارے میں جانتے رہے ہوں گے، الا من شہد بالحق وہم یعلمون، جو حق کی گواہی دیے جانتے ہوئے، یعلمون کا لفظ آیا ہے، معلوم ہوا کہ کوئی حق کی گواہی دے لیکن حق کے بارے میں جانے ہی نہیں تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ لا الہ الا اللہ کے بارے میں جاننا ضروری ہے۔ مکہ کے جو کفار مشرکین تھے وہ لا الہ الا اللہ کا اقرار نہیں کرتے تھے، جب ان سے کہا جاتا تھا قولوا لا الہ الا اللہ، کہو لا الہ الا اللہ، تو وہ نہیں کہتے تھے، اقرار نہیں کرتے تھے، گواہی نہیں دیتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جانتے تھے اس کا معنی مطلب کیا ہے، سمجھ رہے کہ نہیں بات کو؟ حکمت کیا ہے اس کے پیچھے، راز کیا ہے؟ انہیں پتا تھا کہ اگر ہم کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیں گے تو پھر ہمیں بتوں کو چھوڑنا پڑے گا، بتوں کی پوجا اور عبادت کو ترک کرنا پڑے گا، اس لیے وہ لا الہ الا اللہ کا اقرار نہیں کرتے تھے، انہوں نے گواہی نہیں دی۔ اس کو سمجھیے، اس سے بھی معلوم ہوا کہ کلمہ لا الہ الا اللہ کو جاننا ضروری ہے اس کا اقرار کرنے سے پہلے، ٹھیک ہے؟ تو پہلی شرط کیا ہے کلمہ کی، لا الہ الا اللہ کی؟ علم۔ علم کس بات کا؟ معنی اور مطلب اس کا کیا ہے، اس کو پڑھنے کے بعد کیا کرنا ہوگا اور کیا نہیں کرنا ہوگا۔ اس کو پڑھنے کے بعد کیا کرنا ہوگا؟ سمپل ہے، آسان ہے، کیا؟ اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق سوائے اللہ کے، ٹھیک ہے؟ نہیں ہے کوئی معبود برحق سوائے اللہ کے، نہیں ہے کوئی عبادت کا مستحق سوائے اللہ کے، نہیں ہے کوئی سچا معبود سوائے اللہ کے، یہ اس کا معنی اور مطلب ہوا، یہ جاننا ضروری ہے۔ اور پھر اس کے جاننے کے بعد کیا کرنا ہوگا اور کیا نہیں کرنا ہوگا،
اس کے جاننے کے بعد اللہ کی عبادت کرنی ہوگی اور اللہ کے علاوہ جو بھی ہے اس کی عبادت چھوڑنی پڑے گی. تو یہ جاننا اور اس پر عمل کرنا ضروری ہے. بغیر علم و عمل کے کوئی فائدہ نہیں. ٹھیک ہے. اس لیے دیکھتے ہوں گے اسکول میں، کالج میں، مدرسے میں، کہیں بھی امتحان میں کون پاس ہوتا ہے؟ جو اپنے سبجیکٹ کو، اپنے مضمون کو اچھی طرح سے سمجھتا ہے، اس کے بارے میں جانتا ہے. اگر کوئی رٹ لے، یاد کر لے تو وہ پھنستا ہے کہ نہیں پھنستا ہے؟ ایک آدمی کو دیکھا جاتا ہے، ایک طالب علم کو خوب محنت کرتا ہے، 24 گھنٹہ یاد کرتا رہتا ہے، پڑھتا، رٹ لیا ہے پورا، لیکن امتحان آتا ہے تو اس میں فیل ہو جاتا ہے. کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس نے سمجھا ہی نہیں. سمجھنا ضروری ہے، جاننا ضروری ہے، صرف یاد کر لینے سے نہیں ہوتا ہے. اس لیے حافظ اور عالم میں فرق ہوتا ہے. حافظ صرف یاد کر لیتا ہے بس، لیکن اسے پتہ نہیں ہوتا ہے کہ اس نے جو یاد کیا ہے اس کا معنی اور مطلب کیا ہے. اس کے لیے کس کی ضرورت پڑتی ہے؟ عالم کی ضرورت پڑتی ہے. عالم یعنی جاننے والا، اور حافظ یعنی یاد کرنے والا. تو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کی پہلی شرط کیا ہے؟ علم سیکھنا. کس چیز کا علم سیکھنا؟ لا الہ الا اللہ کا. اس کا معنی اور مطلب کیا ہے، اور کیا کرنا پڑے گا اور کیا نہیں کرنا پڑے گا، یہ جاننا ضروری ہے. اب ہم جانتے ہیں کہ ہم نے جو پڑھا لا الہ الا اللہ، اس کا علم حاصل کرنا ضروری ہے، اس کا معنی اور مطلب جاننا ضروری ہے. تو اب سوال یہ ہے کہ اس کا معنی اور مطلب کیا ہے؟ بہت سارے مسلمان اس کا معنی اور مطلب جو صحیح ہے وہ نہیں جانتے. بہت سارے ایسے مسلمان ہیں، ان سے آپ پوچھیں گے لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے تو اس کا صحیح معنی بیان نہیں کریں گے. جیسے مثال کے طور پر ان میں سے کچھ لوگ کہیں گے لا الہ الا اللہ کا معنی ہے اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں. آپ لوگوں نے بھی تجربہ کیا ہوگا. لا الہ الا اللہ کا معنی بیان کرو تو کہیں اللہ کے علاوہ کوئی خالق نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی مالک نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی حاکم نہیں. لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے کہ اللہ سب کا رب ہے، اللہ سب کا پیدا کرنے والا ہے، سب کا مالک ہے، سب کی تدبیر کرنے والا ہے، سب کچھ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، سب کچھ اللہ کی طرف سے ہونے کا یقین کرنا. کیا یہ لا الہ الا اللہ کا معنی ہے؟ لا الہ الا اللہ کا یہ معنی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں، کوئی مالک نہیں، کوئی حاکم نہیں، اللہ کے سوا کوئی رب نہیں، کوئی پروردگار نہیں، پالنہار نہیں. کیا یہ لا الہ الا اللہ کا معنی ہے؟ یہ لا الہ الا اللہ کا معنی نہیں ہے. یہ سب باتیں اپنی جگہ صحیح ہے کہ اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں، کوئی مالک نہیں، کوئی حاکم نہیں، کوئی رب نہیں، کوئی پالنہار نہیں، کوئی پروردگار نہیں. یہ سب باتیں اپنی جگہ صحیح ہے، اس پر ایمان لانا ضروری ہے. یہ ہر مسلمان کا عقیدہ ہے، ایمان ہے. لیکن لا الہ الا اللہ کا یہ معنی نہیں ہے، بلکہ اس کا معنی اس سے آگے بڑھ کر ہے. لا الہ الا اللہ کا یہ معنی کہ اللہ پیدا کرنے والا ہے، اللہ رزق دینے والا ہے، اللہ سب کا پروردگار ہے، یہ معنی نہیں ہے. اس لیے کہ مکہ کے کفار اور مشرکین بھی ان باتوں کو مانتے تھے، ان باتوں کا اقرار کرتے تھے. وہ بھی اللہ کو مانتے تھے، اللہ کا وہ انکار نہیں کرتے تھے. اللہ رب ہے، خالق ہے، مالک ہے، وہ سب کہتے تھے. اس میں کوئی جھگڑا ہی نہیں تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ابو جہل کا، ابو لہب کا اس بات پہ جھگڑا نہیں تھا کہ اللہ خالق اور مالک ہے. کس بات پہ جھگڑا تھا؟ اس بات پہ جھگڑا تھا کہ اللہ معبود برحق ہے. نبی اور صحابہ کہتے تھے کہ عبادت صرف اللہ کی کرو، اور مکہ کے کفار مشرکین کہتے تھے نہیں، ہم بتوں کو نہیں چھوڑیں گے، بتوں کی بھی عبادت کریں گے. اسی بات کا جھگڑا تھا. ورنہ وہ بھی سمجھتے تھے، جانتے تھے اور مانتے تھے کہ اللہ خالق ہے، اللہ رازق ہے، اللہ، یہ بت کچھ نہیں کرتے، ان کو بھی معلوم تھا. ٹھیک ہے. لہٰذا لا الہ الا اللہ کا یہ معنی کرنا کہ اللہ کے علاوہ کوئی خالق نہیں، مالک نہیں، یہ غلط ہے. یہ اس کا معنی نہیں ہے. اس کا معنی ہے اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں. اچھا، اس کے علاوہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ کا معنی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. کیا یہ اس کا معنی صحیح ہے؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا معنی ہے یہ؟ جی. لا الہ الا اللہ، لا مطلب نہیں، الہ مطلب معبود. لا الہ نہیں ہے کوئی معبود، الا اللہ، الا یعنی مگر، اور اللہ یعنی اللہ. لا
इलाहा इल्लल्लाह, चार हुरूफ, चार है ना अल्फाज, ला नहीं है, इलाहा कोई माबूद, इल्ला सिवाय अल्लाह अल्लाह के। तो इसका माना सही हुआ कि नहीं? ला इल्ला का माना अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, ये माना हुआ कि नहीं हुआ? ये माना मुकम्मल नहीं है, ये माना कंप्लीट नहीं है इसका। माबूद किसको कहते हैं? जिसकी इबादत की जाती है उसको माबूद कहते हैं, ठीक है। सूरज की पूजा की जाती है कि नहीं की जाती है? बुतों की पूजा की जाती है कि नहीं की जाती है? कब्रों और मज़ारों की पूजा की जाती है कि नहीं की जाती है? बुजुर्गों की पूजा की जाती है कि नहीं की जाती है? हम दुनिया में देखते हैं कि बहुत सारी चीज़ों की लोग पूजा करने वाले करते हैं, तो वो उनके माबूद हुए। जो बुत हैं, मूर्तियां हैं, ये हिंदुओं के, मुशरिकों के क्या हुए? माबूद हुए। ईसा अलैहिस्सलाम किसके माबूद हैं? नसरानियों के, क्रिश्चियनों के माबूद हुए, है कि नहीं है? तो माबूद बहुत सारे हैं, इसलिए ये कहना कि ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, हकीकत के खिलाफ है। हकीकत ये है कि अल्लाह भी माबूद है और दूसरे भी माबूद हैं। माबूद उसको कहते हैं जिसकी इबादत की जाती है। मुसलमान अल्लाह की इबादत करते हैं और गैर मुस्लिमीन दूसरों की इबादत करते हैं। मुसलमानों का माबूद अल्लाह है और उनका माबूद कोई और भी है, तो माबूद तो बहुत सारे हैं। ये हकीकत से मेल नहीं खाता है ये कहना कि ला इलाहा इल्लल्लाह का माना अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, इसलिए कि हकीकत ये है कि और भी माबूद पाए जाते हैं दुनिया के अंदर, ठीक है। तो सही माना इसका क्या होगा? सही माना होगा अल्लाह के सिवा कोई सच्चा माबूद नहीं। सुना होगा आपने ये, अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, बरहक लगाएंगे, सच्चा लगाएंगे। अल्लाह के सिवा कोई सच्चा माबूद नहीं, अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, ये सच्चा और बरहक का इजाफा करना पड़ेगा, तब इसका सही माना होगा, मुकम्मल माना होगा। या ये कहें कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। इबादत तो बहुत सारों की जाती है, लेकिन लायक सिर्फ अल्लाह। अल्लाह के सिवा कोई इबादत का मुस्तहिक नहीं। इबादत तो बहुत सारी की जाती है, लेकिन मुस्तहिक सिर्फ अल्लाह है, ठीक है। हम मुसलमानों का अकीदा ये है कि माबूद बरहक सिर्फ अल्लाह है, इसके अलावा जितने भी माबूद हैं वो सब क्या हैं? बातिल है। सच्चा माबूद सिर्फ अल्लाह है, बाकी जितने भी माबूद है वो झूठे हैं। ये समझना जरूरी है। माबूद तो हैं लेकिन वो झूठे हैं, वो गलत हैं, वो बातिल हैं। सच्चा बरहक माबूद कौन है? सिर्फ अल्लाह और कोई नहीं। तो ला इलाहा इल्लल्लाह का मुकम्मल माना ये है, ला माबूद बिहक्किन इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, अल्लाह के सिवा कोई सच्चा माबूद नहीं, ठीक है। अगर कोई ये मान ले कि अल्लाह पैदा करने वाला है, अल्लाह रिस्क देने वाला है, अल्लाह दुनिया को, कायनात को चलाने वाला है, सब कुछ अल्लाह की तरफ से होता है, लेकिन वो इस बात को ना माने कि इबादत के लायक सिर्फ अल्लाह है, वो कहे कि नहीं इबादत के लायक और भी हैं, तो क्या वो मोमिन होगा? नहीं होगा। तो ला इलाहा इल्लल्लाह का असल माना यही है, अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं है। बाज़ लोग कहते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह का माना अल्लाह के सिवा किसी की हुकूमत नहीं होनी चाहिए, अल्लाह के अलावा कोई हाकिम नहीं। ये सही बात है, अल्लाह के अलावा कोई हाकिम नहीं है। हम दुनिया में देखते हैं बहुत सारे हाकिम हैं, हुकूमत है कि नहीं लोगों की, बादशाहों की। तो अल्लाह के सिवा कोई हाकिम नहीं है, ये अपने आप में तो सही बात है कि असल हाकिम अल्लाह ही है, असल हुकूमत पूरी कायनात पर अल्लाह ही की है। अल्लाह जिसको चाहता है हुकूमत देता है, जिसको चाहता है उससे छीन लेता है। तो असल हुकूमत अल्लाह ही की तरफ से, अल्लाह हाकिम ही, अल्लाह ही असल हाकिम है और उसी का हुक्म मानना चाहिए, उसी के हुक्म और उसी के बनाए हुए कानून और निज़ाम जो इस्लाम है, दीन, उस पर अमल होना चाहिए पूरी दुनिया के मुल्कों में। ये बात अपनी जगह सही है, लेकिन ला इलाहा इल्लल्लाह का ये माना नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह का माना है अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। अगर कोई ये माने कि हाँ अल्लाह के अलावा कोई हाकिम नहीं है, लेकिन वो अल्लाह की इबादत नहीं करता है, नमाज नहीं पढ़ता है, अल्लाह को माबूद बरहक नहीं मानता है, तो ये कहना कि अल्लाह के सिवा कोई हाकिम नहीं उसको फ़ायदा पहुँचाएगा? नहीं पहुँचाएगा। असल इबादत है अल्लाह की, अल्लाह की इबादत करना, उसके साथ किसी और को शरीक ना करना। अच्छा, ये जो ला इलाहा इल्लल्लाह का माना और तर्जमा बताया गया है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, ये कहाँ से लिया है? ये लिया है सूरह लुक़मान की आयत नंबर 30 है। ज़ालिका बिअन्नल्लाह हुवल हक़, ज़ालिका बिअन्नल्लाह हुवल हक़ व अन्ना मा यदऊना मिन दूनिही
वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वअन्नमा यदऊना मिन दूनिही अल-बातिल। कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि इसलिए कि अल्लाह ही बरहक है और उसके अलावा जिनको भी वो पुकारते हैं मुशरिकीन, वो क्या हैं? बातिल हैं। तो ये आयत बता रही है कि माबूद एक तरफ अल्लाह है और दूसरी तरफ बहुत सारे हैं। ठीक है, अल्लाह बरहक है और बाकी जितने भी हैं वो क्या हैं? बातिल हैं। ये आयत हमें बता रही है कि माबूद दो किस्म के हैं, एक बरहक माबूद और वो अल्लाह है, और दूसरे झूठे और बातिल माबूद और वो अल्लाह के अलावा जो भी है वो सब सूरज, चांद, सितारे और बुत, मूर्तियाँ, बुजुर्गान दीन और कब्र और मज़ार सब उसमें आते हैं। इसी तरह से सूरह मोमिनून आयत नंबर 117 में है वमन यदअ मअल्लाहि इलाहन आखर ला बुरहान लहु बिही फइन्नमा हिसाबुहु इंद रब्बिही इन्नहु ला युफ्लिहुल काफिरून, कि जो अल्लाह के साथ किसी और माबूद को पुकारेगा जिसकी कोई दलील नहीं है तो उसका हिसाब उसके रब के पास होगा और बेशक काफिर लोग कामयाब नहीं हो सकते। इस आयत में आपको गौर किया, क्या कहा? मन यदउ मअल्लाहि इलाहन आखर, जो अल्लाह के साथ किसी दूसरे माबूद को पुकारेगा। तो ये आयत भी बता रही है कि माबूद अल्लाह भी है और माबूद दूसरे भी हैं, लेकिन हमें क्या हुक्म दिया गया है? सिर्फ अल्लाह को माबूद मानने का और दूसरों को माबूद नहीं मानने का। माबूद बरहक सिर्फ अल्लाह है, दूसरे जितने भी माबूद हैं वो बातिल हैं। जी हाँ, इसलिए जब हम सूरह फातिहा पढ़ते हैं तो उसमें हम यही कहते हैं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं, हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं। यही फ़र्क है, एक मोमिन में और गैर मोमिन में यही फ़र्क है। मोमिन में और मुशरिक में क्या फ़र्क है? मोमिन सिर्फ अल्लाह की इबादत करता है, जबकि मुशरिक अल्लाह के साथ औरों की भी इबादत करता है। इसलिए हमें सिखाया गया इय्याका नअबुदु, हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं, दूसरों की इबादत नहीं करते हैं, सिर्फ तेरी इबादत करते हैं। तो ला इलाहा इल्लल्लाह का माना क्या हुआ? इसमें दो रुकन है, दो जुज है, दो हिस्सा है। एक है ला इलाहा और दूसरा है इल्लल्लाह। दो जुज है, इस पर दो हिस्सा है। ला इलाहा, नहीं है कोई माबूद बरहक, और दूसरा इल्लल्लाह, सिवाय अल्लाह के। इसमें दो हिस्सा हुआ कि नहीं हुआ? पहला जो हिस्सा उसमें नफी है, क्या है? नफी करना, इनकार करना। किस बात का इनकार है, किस बात की नफी है? ला इलाहा, नहीं है कोई इबादत के लायक, नहीं है कोई माबूद बरहक। ये गोया कि इनकार कर रहे हैं, नफी कर रहे हैं। किस चीज़ की नफी, किस चीज़ का इनकार कर रहे हैं? कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक है, अल्लाह के सिवा कोई सच्चा माबूद है, इस बात का इनकार कर रहे हैं, इस बात की नफी कर रहे हैं। ठीक है, और इकरार किस चीज़ का कर रहे हैं? दूसरा इल्लल्लाह, इसमें इकरार है, इस बात है। किस चीज़ का इकरार कर रहे हैं, किस चीज़ का इस बात कर रहे हैं? कि माबूद बरहक सिर्फ अल्लाह, माबूद बरहक अल्लाह है, सच्चा माबूद अल्लाह है। तो दोनों ज़रूरी है, कलमा में दोनों है, एक तरफ इनकार करना, दूसरी तरफ इकरार करना। इनकार किस चीज़ का करना? बुतों की इबादत का, बुजुर्गान दीन की इबादत का, कब्रों और मज़ारों की इबादत का, सूरज, चाँद, सितारों की इबादत का। जितने भी माबूदान बातिला हैं उनकी इबादत का इनकार करना, उनकी इबादत की नफ़ी करना। और इसके मुकाबले में इकरार और इस बात किस चीज़ का है? अल्लाह की इबादत का, अल्लाह के माबूद बरहक होने का, अल्लाह के सच्चा माबूद होने का, इस बात का इकरार करना है। तो नफ़ी और इस बात दोनों की गवाही देनी है, इनकार और इकरार दोनों। सिर्फ इनकार करेंगे तो ये कुफ्र हो जाएगा। अगर ये कहेंगे कि कोई माबूद नहीं है तो ये कुफ्र हो गया ना, अल्लाह तो माबूद बरहक है। और अगर सिर्फ इकरार करेंगे कि हाँ अल्लाह माबूद है तो ये तो शिर्क हो जाएगा, यानी अल्लाह भी माबूद है और दूसरे भी माबूद हैं। तो दोनों ज़रूरी है, इनकार भी इकरार भी। इसी का नाम इस्लाम है। ला इलाहा इल्लल्लाह में दोनों है। कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया कि फमन यकफुर बित्तागूत व युमिन बिल्लाह फक़द इस्तमसका बिल उर्वतिल वुस्क़ा ला इंफ़िसाम लहा। जो इनकार करेगा तागूत का, तागूत कहते हैं अल्लाह के सिवा जिनकी भी इबादत की जाती है वो तागूत है। फमन यकफुर बित्तागूत, जो तागूत का इनकार करेगा, व युमिन बिल्लाह, और अल्लाह पर ईमान लाएगा। देखा, यहाँ भी दोनों चीज़ है, पहले इनकार और फिर इकरार, दोनों ज़रूरी है। गैरुल्लाह का इनकार करना है और अल्लाह का
اقرار کرنا. صرف انکار کافی نہیں ہے, صرف اقرار کافی نہیں ہے, دونوں ضرور. جو انکار کرے گا وہ کافر ہو گیا, اور جو صرف اقرار کرے گا وہ مشرک ہو گیا. موحد کون ہے, مومن کون ہے؟ جو انکار بھی کرے اور اقرار بھی کرے. انکار کرے غیر اللہ کی عبادت کا اور اقرار کرے اللہ کی عبادت کا, یہ مومن ہے, یہ موحد. تو بہت سارے لوگ لا الہ الا اللہ کا حقیقی معنی, صحیح معنی, مکمل معنی نہیں جانتے ہیں, اور اس کے غلط معانی کو ہی صحیح معنی سمجھتے ہیں. لہٰذا یہ جاننا ضروری ہے, چونکہ یہ اللہ کا حکم ہے کہ لا الہ الا اللہ کے بارے میں جانو. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے سنی کہ جنت میں وہی داخل ہوگا جو لا الہ الا اللہ کہے گا اس کو جانتے ہوئے. بغیر جانے ہوئے کوئی کہے گا تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. جس طرح سے دنیا کے بارے میں ہمارا یقین ہے کہ کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے اس کا جاننا ضروری ہے, تبھی وہ کام صحیح طریقے سے بندہ کر پائے گا, ورنہ وہ ٹھوکریں کھائے گا. اسی طرح سے دین کے معاملے میں بھی, آخرت کے معاملے میں بھی ہمارا یقین ہونا چاہیے کہ پہلے علم حاصل کرنا ضروری ہے. بغیر علم حاصل کیے ہوئے اگر عبادت کریں گے, عمل کریں گے, دین کا کام کریں گے, دین کی دعوت اور تبلیغ کریں گے تو ٹھوکریں کھائیں گے, غلط راستے پر چلے جائیں گے. آج یہی ہو رہا ہے, لوگ دین کا علم حاصل نہیں کرتے ہیں اور دعوت کے لیے نکل جاتے ہیں. لوگ علم حاصل نہیں کرتے ہیں اور عمل کے لیے نکل جاتے ہیں. بھائی, عمل اور دعوت سے پہلے علم ضروری ہے. دین پر عمل کرنے اور دین کی دعوت دینے سے پہلے علم ضروری ہے. لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ کبھی انہوں نے دین کا علم حاصل نہیں کیا اور عمل کرنے لگے اور دین کی دعوت کے لیے نکل گئے. بھائی, پہلے علم حاصل کرو, پہلے علم حاصل کرو, پھر عمل کرو, پھر دعوت دو. علم حاصل کرنا ضروری ہے. سب سے پہلا حکم اللہ کا کیا تھا؟ اقرا بسم ربک, پڑھنے کا حکم ہوا, علم حاصل کرنے کا حکم ہوا. تو بہرحال خلاصہ کیا ہوا, آج ہم نے کیا جانا؟ آج ہم نے یہ جانا کہ لا الہ الا اللہ جو کلمہ طیبہ ہے, جو جنت کی کنجی ہے, چابی ہے, اور جس کے پڑھنے کے بعد ہی کوئی مومن ہوتا ہے, مسلمان ہوتا ہے, اس کے بغیر کوئی جنت میں داخل ہی نہیں ہو سکتا. اور جس کے بارے میں حدیث میں آیا ہے کہ جس نے اسے کہہ دیا وہ جنت میں داخل ہوگا, اور جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا. وہ کیا ہے؟ وہ ہے لا الہ الا اللہ, یہ کلمہ طیبہ ہے. اور اس کا معنی اور مطلب جاننا ضروری ہے. اس کی بہت ساری شرطیں ہیں. ایک شرط آج ہم نے جانی, وہ کیا ہے؟ علم. اس کے بارے میں علم حاصل کرنا. اور بھی باقی شرطیں انشاءاللہ آئندہ دروس میں, آئندہ ہفتے, آج ہی کے دن انشاءاللہ بیان ہوگا, اور کیا کیا اس کی شرطیں ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے, امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ آئندہ کلاس میں بھی آئیں گے. اگر کوئی سوال ہو آپ لوگوں کا تو آپ کر سکتے ہیں. کوئی سوال ہو اس بارے میں تو آپ کر سکتے ہیں انشاءاللہ. اور کل جو ہے فقہ کا درس ہوگا, کل طہارت کے مسائل بیان کیے جائیں گے انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ, جزاکم اللہ خیر. جی, اللہ کو مانتے تھے کہ پیدا کرنے والا ہے, خالق ہے, رازق ہے, مالک ہے, سب کو اسے, لیکن اللہ تک پہنچنے کے لیے, اللہ کو خوش کرنے کے لیے ان بتوں اور مورتیوں کو پکارنا ضروری ہے. وہ یہ سمجھتے تھے ان کا واسطہ لینا ضروری ہے, ان کا وسیلہ لینا ضروری ہے. یہ ان کا قصور تھا. جی.